بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ جہاں بھی جانتے ہیں اور جہاں بھی جانے جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، لعنتوں کے ذریعے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے اور بارہا بھیجی جاتی ہے۔ وہ بندہ منہ چھپائے اب کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا وہ شخص۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اوپر پاکستان میں ایک لڑکا ہے جو ایک بیکری پہ کھڑا تھا، ایک شاپ پہ کھڑا تھا، اور وہاں یہ بندہ گیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اور انہوں نے پوچھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب آپ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ پہ لعنت ہو، لعنت ہو آپ پہ۔ یہ بات پاکستان کے اندر کہی گئی اس کو، اور یہاں تو پاکستان میں اندھا قانون ہے، یہاں پاکستان میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کی فیملی اٹھا لی، اس بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا، بالآخر اس بچے کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ نہیں جانتے تھے کہ بھائی یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے دیکھ ہوتا ہے کیا کیا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جب انہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان سے چلے جائیں گے اور پاکستانی عوام جو ہے یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ یورپ کا ٹرپ کر سکے یا یورپ جا سکے یا یورپ آنے جانے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قوم کا حال ہی یہی کر دیا ہے۔ بھائی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو وہ یورپ کیسے جائے گا؟ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو وہ لندن کی فضا میں کیسے سانس لے سکتا ہے؟ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب جنہوں نے پوری قوم کو ہمیشہ قوم کا مال لوٹا، قوم کا مینڈیٹ چوری کیا، اپنے حلف سے غداری کی، اور یہ شخص جب لندن میں اترتا ہے اور اس کی فلائٹ جب رکتی ہے، وہاں ایک گیسٹ ہاؤس ہے، وہاں پہ جب یہ رکتا ہے تو وہاں سے پاکستانی جو کمیونٹی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہاں کے جو سٹیزنز ہیں، دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی، تو انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا پیچھا کیا، اور جیسے ہی شخص کی گاڑی وہاں پر آئی تو ان کے اوپر انہوں نے لعن طعن کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ یہ بندہ اپنا منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس کے اندر اتنی بھی سکت نہیں تھی، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ شخص گاڑی میں بیٹھ کر ان کو فیس کر سکتا۔ اگرچہ یہ شخص گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی میں بیٹھ کر ہی، گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے اپنا منہ نہیں اٹھانے کے لائق تھا۔ یہ ہے یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب۔ اس کے بعد آگے اگر آپ دیکھیں، یہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایک فٹ پاتھ کے اوپر سڑک کے کنارے واک کرتے ہوئے جا رہے تھے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ، اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ گاڑی اس نے روکی ہوئی تھی اور اس نے ویڈیو بھی شوٹ کیا۔ اس نے کہا فیض عیسیٰ ہو، اور پھر اس نے کہا لعنت ہو آپ پہ، پھر اس نے آگے گالیاں بھی دی جو یا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا کیا گالیاں دی۔ لیکن وہاں بھی یہ شخص جو ہے چھتری اٹھائی ہوئی تھی، شخص نے ساتھ اس کی بیگم دی، اور منہ چھپائے ہوئے بندہ تھا، وہاں بھی یہ شخص منہ دکھانے کے لائق نہیں تھا۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہے یہ جہاں بھی جاتے ہیں لعنت ان کا مقدر بن رہی ہے۔ یہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب پاکستان کے اندر تھے جب کوئی ان کے خلاف بات کرتا، کتنے ٹی وی چینل ایسے تھے جن کو توہین عدالت کا جو ہے وہ نوٹس بھیجا گیا تھا۔ یہی قاضی فیض عیسیٰ تھے جب انہوں نے انصاف کا قتل کیا اور ان کے اوپر جب عوام نے باتیں کرنا شروع کی، تو یہی قاضی فیض عیسیٰ تھے جنہوں نے قوم کے بیٹوں کو اٹھاوایا اور ان کو مارا، اور اتنا مارا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ یہی قاضی فیض عیسیٰ تھے۔ یہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے جب انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا اور اختلافی نوٹ اس میں لکھا تھا۔ یہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے۔ ان کے فیصلوں کی اگر آپ نوعیت کو دیکھیں اور جس طرح انہوں نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ دیا، تو ذلت جو ان کا مقدر بننا ہی بننا تھی، یہ تو سب کو پتا تھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یار لندن میں بھی اس شخص کو لعنتیں پڑیں گی۔ وہ لندن جو پاکستان کے غداروں کی پناہ گاہ سمجھی جاتی ہے، وہ لندن جہاں پر پاکستان کے جرنیل ہوں، پاکستان کے جتنے بھی غدار ہوں، ان کو پناہ دینے والا جو کنٹری ہے وہ لندن ہے، وہ انگلینڈ ہے۔ انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر اس شخص کو لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے بہت برا کیا ہے جو اب اس کو لوٹایا جا رہا ہے۔ لیکن قوم جو ہے وہ اب شعور حاصل کر چکی ہے، اب وہ پرچے، اب وہ ڈنڈے، اب وہ جیل، یہ سارا کچھ، اب قوم اس سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اس چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ماریں ہمیں، جہاں تک آپ کا دل کرے آپ ہمیں ماریں، آپ کا دل کرے آپ ہمیں فورس کریں، آپ کا دل کرے آپ ہمیں گولیاں مار دیں، جیلوں میں ڈالیں، آپ کا دل کرے ہمارے بچے اٹھا کے لے جائیں، لیکن حق کی بات تو کریں گے۔ یہ اب قوم کی سائیکی بن چکی ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اسی طرح جب ایک جہاز میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو ان کی بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی، تو ان کی ایک پکچر لی گئی
جس میں اس کی بیگم صاحبہ 3 سیٹیں تھیں، 2 سیٹوں پہ قاضی صاحب عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی، اور ساتھ میں اس کی بیگم صاحبہ نے ایک طرف منہ کر کے وہ نیند کر رہی تھی اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا. اور اے آئی کی ٹیکنالوجی کے ذریعے جس طرح اس کے اوپر میمز بنائی گئی اور جس طرح قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ کی جس طرح ویڈیوز شائع کی گئی اور جس طرح قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو پیچھے کریکٹرائزڈ کیا گیا، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قاضی صاحب شاید یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف شاید کوئی سازش ہے یا نفرت نہیں ہے، بلکہ آپ کا بویا ہوا بیج ہے جو اب تناور درخت بن چکا ہے. یہ آپ کا ہی بویا ہوا ہے آج جو آپ کاٹ رہے ہیں. قاضی فیض صاحب جب آپ ملک کے حکمران تھے، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، اللہ نے آپ کو چنا تھا کہ آپ انصاف کر کے قوم کے دل میں جگہ بنا سکتے تھے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک سیاسی جماعت، ایک اس کا سیاسی قائد، ایک لیڈر جس کے اوپر قوم اعتماد کرتی تھی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شخص کو سب سے پہلے جیل میں ڈلوایا. جیل میں ڈلوانے کے بعد آپ نے اس کی پارٹی کا بلہ چھین لیا. آپ کو یہ لگتا تھا کہ شاید نشان کے بغیر قاضی فیض صاحب نظریات کا کوئی نشان نہیں ہوتا، نظریات شخصیات سے نہیں جڑے ہوتے. خان صاحب اللہ نہ کرے آج مر بھی جائے تو قوم کے دل میں جو آپ کے لیے نفرت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نفرت ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ڈالی گئی ہے قوم کے دل میں ہمارے لیے، آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ نفرت اس کیس کی ہے، مبارک ثانی کیس کی، جب آپ نے قادیانیوں کی حمایت میں فیصلہ دیا تھا، جب آپ نے قادیانیوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی تھی. یہ نفرت اس کا نتیجہ ہے جب آپ نے علماء کی باتوں کو مذاق میں لیا اور علماء کی تذلیل کی اور ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا. آپ نے اختلاف اس زندگی کا حسن ہے، یہ بات نہیں تھی، لیکن آپ جس بات پہ اختلاف کر رہے تھے وہ بات اختلاف والی تھی ہی نہیں. آپ کا مقصد صرف اور صرف ان کو ریلیف دینا تھا، قادیانیوں کی طرفداری کرنا تھا آپ کا مقصد. لیکن قاضی صاحب کون رہتا ہے سدا، فانی ہے یہ ارباب تر کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، جسٹس ہو وزیر اعظم ہو کے صدر، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. آپ نے شاید یہ سمجھا تھا کہ میں ہمیشہ اس کرسی پہ بیٹھوں گا اور ہمیشہ جس طرح انہوں نے آپ کو جھانسا دیا، آپ سے ناجائز کام کروائے اور پھر آپ کو انہوں نے ایک جھانسا دیا، امید دی کہ ہم آپ کی مدت ملازمت میں اضافہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اور زور لگایا. جی ہاں، آپ نے اور زیادہ زور لگایا جب آپ کو پتہ چلا کہ یار اس طرح مدت ملازمت میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ نے ان کو راستے دیے آئینی ترمیم کے لیے. آپ ہی تھے آپ نے 12 بجے عدالت کھولی اور قوم کا، ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کو آپ نے نیچے اتروا دیا. آپ ہی تھے قاضی فیض عیسیٰ صاحب. پھر آپ ہی تھے جب وہی آپ پاکستان کی تاریخ میں وہ چیف جسٹس گزرے جس نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے، جس نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے، وہ چیف جسٹس ہے. آپ نے اپنے فیصلوں کو ریورس کیا. ایک پارٹی کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا کہ اکراس دی پارٹی جو ہے وہ ممبر ووٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور جب وہ ووٹ کرتا ہے تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتا ہے، ڈی سیٹ ہو جائے گا وہ بندہ. یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ اراکین تھے انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب عدم اعتماد لایا گیا تو اس میں ووٹ دیا انہوں نے. آپ نے ان لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، آپ لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا آپ نے ان لوگوں کو. لیکن جب اس حکومت نے اب راتوں کو بندے اٹھائے، قوم کی بیٹیاں اٹھائیں، قوم کے بچے اٹھائے، اسی حکومت نے اٹھائے، اور پھر جب لوگ آپ کے پاس گئے یہ پیٹیشن دائر کی کہ بھائی آپ کا فیصلہ ہے کہ اکراس دی پارٹی آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، آپ نے فیصلہ دیا بندہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا اور ڈی سیٹ ہو جائے گا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے اپنا فیصلہ ریورس کیا. آپ نے ایک رائے دی کہ بھائی اب اس وقت کیونکہ عمران خان صاحب تھا، آپ کا بغض، آپ کی دشمنی خان صاحب کے ساتھ تھی. اب آپ نے کہا کہ بھائی وہ بندہ چلا گیا ہے، اب یہ امریکی دلال ہیں، یہ امریکی کتے بیٹھے ہیں، ہم بھی امریکی ہیں، لہذا ہم تو ان کا ساتھ دیں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ بھائی جس کو آپ کا دل کرے آپ ووٹ دیں، آپ کو ڈی سیٹ نہیں کیا جائے گا. جی ہاں، یہ آپ نے جو انصاف کا دوہرا معیار قائم کیا، یہ آپ کی ذلت کی وجہ ہے. یہ آپ کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ ہے جو آپ نے انصاف کا دوہرا نظام قائم کیا. جب آپ نے اپنی مرضی کے فیصلے دیے، آپ نے انصاف کا قتل کیا، یہ آپ کی ذلت کی وجہ ہے.
इमरान खान साहब आपकी जिल्लत की वजह नहीं है, मुबारक सानी केस का फैसला आपकी जिल्लत की वजह है। उलमा की जिस तरह आपने तस्लील की, आपने जिस तरह मजाक उड़ाया उनके दलाइल का, ये आपकी जिल्लत की वजह है। इसी तरह आप जहाज में भी जलील हुए, जहाज में जलील होने के बाद आप मुल्क में, लंदन में आप मुल्क में थे, आप अपने अभी सीट पे बैठे थे तो आप जलील हुए। वहां जलील होने के बाद आपका क्या हुआ? वहां जलील होने के बाद आप जब लंदन में गए, आपने कहा कि शायद अब मेरी जान छूट जाएगी, वहां भी आप जलील हुए। वहां आप जलील होने के बाद मुंह छुपाए बैठे थे, गाड़ी में थे, आपने कहा अब बात पुरानी हो गई, आप फुटपाथ पे भाग कर रहे थे, आप वहां भी जलील हुए। तो जिल्लत जो है वो काजी साहब आपके नसीब में लिख दी गई है। हम इसके हवाले से कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात की मजम्मत करते हैं कि जो आपने फैसले दिए और जिस तरह आपने इंसाफ का तोहरा मियार कायम किया, जिस तरह आपने कौम के साथ जुल्म किया, कौम के मैंडेट को आपने ज़िबा किया, कौम के मैंडेट को आपने रौंदा, ये जो जिल्लत आपका मुकद्दर बनी है, यही इसकी वजह है। अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आप सारी जिंदगी जिल्लत की गुजारें। आपको अल्लाह ने मौका दिया था लेकिन आपने वो मौका गवा दिया। काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से ये नई अपडेट थी जो आप तक पहुंचाई है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।